بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباب والنظائر نوع ثانی قواعد کلیہ جو اجماع سے ثابت ہیں۔ اس میں دوسرا قاعدہ کہ حلال اور حرام جب جمع ہوں تو حرام غالب ہوتا ہے۔ اس قاعدے کی تفصیل کے بعد اس قاعدے سے مستثنیات کا تذکرہ جاری تھا۔ ان میں کئی ایک مستثنیات کا ذکر کیا، جن میں سے 8 مثالیں آپ پڑھ چکے۔ آج 9ویں اور 10ویں مثال ہم پڑھیں گے۔ یعنی حلال اور حرام جب جمع ہو تو حرام کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اور حرمت کا فیصلہ دیا جاتا ہے، حرمت کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن اس سے مستثنا چند مثالیں ہیں، چند مسائل ہیں۔ یہ حلال و حرام جمع ہوتے ہیں پھر بھی حرمت کا حکم نہیں ہوتا۔ 8 مثالیں گزر گئیں، 9ویں مثال فرماتے ہیں التاسعہ اذا اختلطت حمامۃ المملوک بغیر المملوک فظاہر کلامہم انہ لا تحرم وانما تکرہ۔ 9ویں مثال یہ ہے کہ جب مملوک کبوتری غیر مملوک کبوتری سے مل جائے تو فقہائے کرام کا جو کلام اس سلسلے میں ہے اس کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کبوتری حرام نہیں ہوگی بلکہ اس کا لینا مکروہ ہوگا۔ صرف کراہت کا حکم ہے، حرمت کا حکم نہیں ہے۔ دیکھ لیا آپ نے کہ یہاں پر حلال و حرام جمع ہو رہے ہیں مگر پھر بھی حرمت کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف کراہت کا حکم ہے۔ وجہ کیا ہے اللہ جانتا ہے، ظاہر کلام یہ فرمایا۔ اب دیکھیے یہاں پر کہا انہوں نے کہ اذا اختلطت حمامۃ المملوک، عبارت لگتی ہے کہ یوں ہونی چاہیے حمامۃ مملوکۃ بغیر مملوکۃ۔ جی حمامۃ مملوکۃ، حضور حمامۃ میرے المملوک اسی انداز کا ہے، اذا اختلط الحمامۃ المملوکۃ بغیر المملوکۃ۔ جی دوسرے نسخے میں ایسے ہی ہے، دیکھ لیا میں نے، ٹھیک ہے حضور۔ لیکن اس نسخے میں نہیں ہے۔ یہ علامہ شامی والا نسخہ دیکھ لیجئے، اس میں بھی حمامۃ المملوک، اور غمز و عیون البصائر میں بھی دیکھ لیجئے پرانا نسخہ بیروت والا، حمامۃ المملوک بغیر المملوک، اس میں کمی ہے۔ اضافت الصفت الموصوف بھی نہیں کہہ سکتے آپ، تو کہنا یہ ہے کہ الحمامۃ المملوکہ، یا نکرہ رکھیے حمامۃ مملوکۃ بغیر مملوکۃ۔ بات یہ ہے کہ کبوتر جو ہے یہ ہے تو ایک وحشی پرندہ، یعنی اڑتا رہتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ مل جل بھی جاتا ہے۔ تو پالتو جو کبوتر ہوتا ہے اس کو تو وحشی نہیں کہہ سکتے، وہ انسی ہو جائے، تو اسی لیے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کبوتر کو پکڑ لے، خرید لے تو مملوکہ کبوتر ہو گیا، اور بہت سارے ایسے کبوتر ہیں یا کبوتری جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، تو ملکیت والی چیز جو ہے وہ حلال ہے، اور جو ملکیت کی نہیں ہے یا کسی غیر کی ملکیت میں ہو وہ تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس طور پر یہ مثال بنی حلال اور حرام کے جمع ہونے کی۔ اب آپ نے اپنی ملکیت والی کبوتری کو اڑایا یا چھوڑ دیا، ساتھ میں ایسی کبوتریاں بھی مل گئیں جو آپ کی ملکیت میں نہیں تھی، اور ان میں اختلاط ہو گیا اور تمیز نہیں ہو پا رہی ہے کہ کون سی آپ کی ہے کون سی وہ ہے جو آپ کی نہیں ہے۔ اب سب کے سب کہیں آ گئی آپ کے پاس، تو آپ کون والی کبوتری لیں گے کون والی نہیں لیں گے؟ یہاں تو صورتحال وہ آ گئی کہ اگر حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو حکم حرمت کا ہوگا، لیکن یہاں فرمایا کہ نہیں، حرام نہیں ہے بلکہ کراہت ہے۔ یہ ایک مثال گزری۔ اب میں نے یہ کہہ دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے اللہ جانتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو کہ اصلاً کبوتر یا کبوتری یہ وحشی ہیں، انسی نہیں ہے،
جب ملکیت میں آ جائیں تو پھر مملوکہ ہو گئی. تو جب کلیئر نہ ہو اور تمیز نہ ہو پائے تو ان کو اصلاً یہ مانا جائے کہ یہ ملکیت میں نہیں ہے، مال وبا کے درجے میں. اور چونکہ وہاں پر ایک شبہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں لے رہا ہوں وہ میری ملکیت میں نہیں بلکہ غیر مملوک بھی نہیں ہے بلکہ کسی کی ملکیت والی کبوتری ہے، اس لیے کراہت ہے. لیکن کنفرمیشن نہیں ہے اور یقین نہیں ہے کہ یہ کسی غیر کی ملکیت والی کبوتری ہے، اس لیے حرمت کا حکم بھی نہیں ہے. یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کیا وجہ، کیوں فقہا نے فرمایا. لیکن یہ کہ چونکہ صریح جزیہ ہے اس لیے علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام کے کلام کے ظاہر سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایسی صورت میں کبوتری کو لے لینا حرام تو نہیں ہے، بس کراہت ہے. قال فی البزازیہ من اللقطہ، لقطہ کے بیان میں فتاوی بزازیہ میں فرمایا اتخذ برج حمام فی قریۃ وینبغی ان یحفظها ویعلفها ولا یترکها بلا علف کی لا یتضرر الناس. کسی شخص نے ایک بستی میں، یہ حمامہ کی جمع ہے حمام، کسی بستی میں کبوتروں کا ایک مینار یا ایک گنبد بنایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کبوتر عام طور پر زمین پہ نہیں رہتے بلکہ وہ گنبد ہے، اس میں محراب ہے، یا پھر یہ کہ کچھ طاق ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا یہ بسیرا کرتے ہیں. تو کسی نے اسی مقصد کے لیے یعنی کبوتروں کو پالنے کے لیے ایک گنبد نما جگہ، ایک گھونسلے، مختلف گھونسلے اس میں بنا دیے یا ایک گنبد لے لیا، اختیار کر لیا، خرید لیا، یا اسے کرائے پہ لے لیا، یا اس پہ قبضہ کر لیا جو مال موا کے درجے میں تھا. تو کسی نے کبوتریوں کا جو ہے وہ ایک برج بنایا، ایک مینار بنایا کسی بستی میں، تو اسے چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے، یعنی ان کبوتروں کی حفاظت کرے اور ان کو چارہ پانی دیا کرے، ان کو کھانے پینے کو دیا کرے، انہیں چھوڑ نہ دے بلا علف، بغیر چارے کے، بغیر غذا کے انہیں چھوڑ نہ دے تاکہ لوگ ان سے ضرر نہ اٹھائیں. اب دیکھیے کبوتر کو اگر آپ پالتے ہیں تو پالنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ چھوڑ دیجئے ان کو. لہٰذا اگر آپ کسی بستی میں کبوتر کو پالتے ہیں تو ان کے کھانے کا انتظام کریے، اور کھانے کا انتظام نہیں کیا تو پھر تو جا کر کے وہ لوگوں کے دانے چگیں گے، لوگوں کے کھانوں میں اتریں گے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. اس لیے کھانے پینے کا انتظام آپ خود کریں، ورنہ پھر ان کبوتروں کو بستی کے اندر برج بنا کر کے پالنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑ دیں یہ جنگلات میں جائیں اپنی غذا حاصل کریں. آگے فرمایا وَإِنِ اخْتَلَطَ حَمَامٌ فَإِنِ اخْتَلَطَ حَمَامُ غَيْرِ صَاحِبِهَا لَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَأْخُذَهَا وَلَوْ أَخَذَهَا طَلَبَ صَاحِبَهَا كَالضَّالَّةِ إِلَى آخِرِ مَا فِيهَا. اگر مالک کبوتر کے مالک کے علاوہ کسی غیر مالک کے کبوتر مل گئے، یعنی مالک کے کبوتر غیر مالک کے کبوتروں سے مل گئے، تو فرمایا کہ اسے جائز نہیں ہے کہ انہیں لے. لیکن اگر انہیں لے ہی لیتا ہے تو ان کے مالک کو تلاش کرے، جیسے کہ ضالہ کا حکم ہے الی آخر ما فیہا. بس زازیہ میں جتنی عبارت ہے وہاں آخری تک چلے جائیے. اس عبارت سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ لینا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایسے کبوتر کو لے لیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے گمشدہ مال ہوتا ہے ضالہ، اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کا اصل مالک جو ہے اب نہیں آئے گا. آ گیا دے دیا، نہیں آئے گا اب وہ گرے پڑے سامان کے درجے میں کہ کسی محتاج فقیر کو دے دیں.
اور خود ہی محتاج فقیر ہیں تو خود ہی رکھ لیں۔ تو بزازیہ کی اس عبارت سے اندازہ ہوا کہ ایسے کبوتر کا حکم ضالہ کی طرح ہے کہ اگر کسی نے لے لیا، پکڑ لیا، تو اس کا اعلان کرے، اس کے مالک کو تلاش کرے۔ جی، لیکن اس سے پہلے جو عبارت آئی اس کے بارے میں فرمایا کہ ظاہر کلام یہ بتاتا ہے کہ ایسا کبوتر حرام نہیں ہے بلکہ اس کو لینا مکروہ ہے۔ چلیے، العاشرہ، 10واں استثنائی مسئلہ، قال فی القنیہ من الکراہتی، قنیہ میں کراہت کے بیان میں فرمایا غلب علی ظنہ ان اکثر بیاعات اہل السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له۔ قنیہ کی یہ عبارت یہاں پہ نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو ظن غالب حاصل ہو جائے کہ بازار کے اکثر لین دین جو ہے وہ فساد سے خالی نہیں ہے، جو آج کل کے بازار ہیں وہاں جو مال بکتے ہیں، بیچنے والے بیچتے ہیں، خریدنے والے خریدتے ہیں، ان مالوں کا معاملہ فساد سے خالی نہیں ہوتا، اکثر یہی معاملہ ہے، اکثر مال گڑبڑ ہے، چوری کے مال ہیں یا غصب کے مال ہیں یا خیانت کے ساتھ بیچے جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر غالب حرام ہو تو ایسے مال کے خریدنے سے بچے، لیکن اس کے باوجود اگر خرید ہی لیا ہے تو وہ مال اس کے لیے حلال رہے گا، یطیب لہ، حرام نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے، یہ استثناء کی مثال ہو گئی کہ حلال اور حرام دونوں جمع ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے کسی خاص مال کے معاملے میں کہ یہ حرام ہی ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس مارکیٹ میں جو مال بکتے ہیں ان میں حرام مالوں کا ہی غلبہ ہے، اس کے باوجود اگر مال خرید لیا تو جو مال خریدا ہے اس کی حرمت کا حکم نہیں ہوگا، وہ حلال ہی رہے گا۔ جی دیکھ لیجئے، اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ تنزہ عن شرائہ، جہاں پر مارکیٹ کا حال یہ ہو تو آدمی کو کیا چاہیے؟ آدمی کو یہ چاہیے کہ ایسی جگہ پہ خرید و فروخت سے بچے، مجبوری ہے، ضرورت ہے تو پھر خرید لے، لیکن ایسی جگہ سے بچنا بہتر ہے۔ چلیے، یہ 10ویں مثال ہو گئی۔ اس کی وجہ وہی ہو سکتی ہے جو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے وضاحت کرتے ہوئے جس کی تفصیل اور توضیح کر دی تھی، کہ جس مارکیٹ میں یا جس جگہ پر حرام مال بھی ہو اور حلال مال بھی ہو اور خریدنے کا معاملہ ہو، تو وہاں جب تک کہ یقینی طور پہ معلوم نہ ہو کہ یہ حرام ہے تب تک حرمت کا حکم نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر مال حرام خریدار کے پاس ہے، یعنی پیسہ، رقم، نقود، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ جب تک کہ عقد اور نقد مال حرام پر جمع نہ ہو جائے حرمت کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ فرماتے وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف، ہم نے تو اسے بیان کر دیا ہے ملتقط کے حوالے سے، جو قاعدہ گزرا عرف کا، اس کی تیسری بات میں فرماتے ثم قال، اور پھر اس کے بعد فرمایا ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل 1000 10، وشراء لحم السلاخين اذا كان المالك راضيا بذلك عادة۔ دیکھ لیجئے اور مثالیں، فرمایا کہ جو دلال ہوتے ہیں وہ اخروٹ اگر بیچ رہے ہوں تو اس اخروٹ کے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کون سے دلال؟ جو دلال اخروٹ شمار کرتے ہیں اور پھر ہر 1000 کے شمار پر 10 اخروٹ رکھ لیتے ہیں،
اس کی مثال یوں بنے گی کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ اخروٹ بیچ رہا ہے تو اس کو کسی کی مدد چاہیے شمار کرنے کے لیے، اور اخروٹ بیچنے والا جو ہے وہ بیچ رہا ہے کہ جو ہے وہ 10,000 پیس اخروٹ اتنے میں، تو دلال نے کیا کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ 1,000 میں کاؤنٹ کر دوں گا، شمار کر دوں گا، لیکن شمار کرنے میں جو محنت لگے گی اس کے بدلے میں 10 اخروٹ میں رکھوں گا، 1,000 اخروٹ میں گن دوں گا، اور اس کے گننے کے معاوضے کے طور پر میں 10 اخروٹ لوں گا۔ یہ مسئلہ، کیا یہ اخروٹ لینا جائز ہے؟ ایک سوال ہو گیا۔ تو آپ حضرات کو وہ مسئلہ پتا ہے، قفیز طحان والا مسئلہ، کہ جو بندہ کوئی کام کرتا ہے اور اس عمل سے ہی اجرت لیتا ہے تو وہ اجرت جائز نہیں ہے۔ جیسے آٹا پیسنے والا آٹا پیسے اور اسی آٹے سے اپنی اجرت لے لے، یہ باقاعدہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تنصیص فرمائی ہے کہ قفیز طحان جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی بندہ اخروٹ بیچ رہا ہے، اس وہاں پہ ایک دلال آ جائے اور کہے کہ 1,000 شمار کر دوں گا اور 10 اخروٹ رکھوں گا، تو شمار تو اخروٹ ہی کرے گا اور اسی میں سے 10 رکھ لے گا، تو یہ قفیز طحان والی مثال تو بنی جو جائز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وجہ ہوئی حرمت کی، اور پھر اس کے بعد فرما رہے کہ ایسا بندہ اگر 1,000 شمار کر کے 10 اخروٹ رکھ لے اور اجرت کے طور پہ لے لے، اور یہ دلال اب وہ 10 اخروٹ یا 20 اخروٹ یا 30 اخروٹ لے کر کے بیٹھ گیا بیچنے کے لیے، ایسے بندے سے اخروٹ خریدنا کیسا؟ فرماتے ہیں ولا بأس بشراء جوز الدلال، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے یہاں پر علت کا حکم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اور ملتی جلتی مثالیں دیکھ لیجئے، وشراء، یہ شراء کا لفظ جو ہے وہ عطف ہے، اس سے پہلے ولا بأس بشراء میں لفظ شراء جو تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلاخین کے گوشت کو خریدنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ مالک ایسے گوشت سے راضی ہو عادتاً۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بکری ذبح کی، بکرا ذبح کیا، گائے ذبح کیا، بھینس ذبح کی، اور جو مالک ہے بکرے کا یا گائے بھینس کا، اس نے کسی کو ہائر کیا، کسی کو اجارے پہ رکھا کہ چلو یہ حال تم کھینچ دو، یہ بڑا محنت کا کام ہے، یہ تم کر دو، باقی میں بیچ لوں گا۔ تو جس نے کھال کھینچی سلاخ، یا اور بات کہہ لیجیے بوٹی بنانے کے لیے کسی کو رکھ لیا، گوشت صاف کرنے کے لیے رکھ لیا، تو ایسے اجیر کی اجرت جو ہے اسی گوشت سے متعین کی کہ تم اس بکرے کی کھال کھینچ لو، اور اجرت کے طور پہ میں تم کو 1 کلو گوشت دے دیتا ہوں۔ تو یہ قفیز طحان والا مسئلہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مالک اس سے عادتاً راضی ہو اور اس پر عرف قائم ہو جائے تو ایسے سلاخ کے ایسے گوشت کے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ یہ سلاخ گوشت بیچ رہا ہے، یہ مالک تو نہیں ہے، یہ تو سلاخ ہے، یہ تو قصاب ہے، اس نے تو جو ہے گوشت کی بوٹیاں بنائی ہوں گی اور اجرت کے طور پہ گوشت حاصل کیا ہوگا، اس گوشت کا اصلاً یہ مالک نہیں ہے اور یہ بیچ رہا ہے، تو اس سے گوشت خریدنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی مثال بن گئی کہ جہاں پر گنجائش موجود ہے اس بات کی کہ یہ گوشت حرام ہو، وہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ حرمت و حلت دونوں جو جہتیں موجود ہوں تو حرمت کو ترجیح حاصل نہیں ہے بلکہ حلت ہی کا حکم ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا یجوز شراء بید المقامرین المکسرہ وجوزاتہم اذا عرف انہ اخذها قمارا۔ فرماتے کہ یہ 2 باتیں تو گزر گئیں، لیکن اور بھی چند باتیں دیکھ لیجئے۔ فرمایا کہ مقامرین کے ٹوٹے ہوئے انڈے، توڑے ہوئے انڈے کو خریدنا جائز نہیں ہے، اور مقامرین کے توڑے ہوئے جوزات یعنی اخروٹ کو بھی خریدنا جائز نہیں ہے، جبکہ پتا ہو کہ انہوں نے قمار کے طور پہ لیا تھا۔ یہ جواڑی جو ہوتے ہیں مقامرین، یہ انہی سب چیزوں سے جوا کھیلتے ہیں، انڈے
مثال کے طور پہ انڈوں پہ جوا کھیل رہے ہیں اور اتنے انڈے ہار لیے توڑ توڑ کر کے، یا جوزات پہ اس طرح جوا کھیل رہے ہیں کہ جناب اتنا کر دیں گے تو ہمارے اتنے جوزات جو آپ کے ہو جائیں گے ورنہ میرے ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مقامرین جنہوں نے جوئے بازی کے طور پہ کچھ انڈے حاصل کیے یا کچھ اخروٹ حاصل کیے، ایسے ٹوٹے ہوئے انڈوں کو خریدنا اور ایسے اخروٹ کو خریدنا، فرمایا اگر پتہ چل جائے کہ یہ قمار کے طور پہ حاصل کیے گئے تھے تو جائز نہیں ہے۔ جی یہاں پر یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا کہ یہاں پر یہ بات متعین طور پر اسے پتا ہے کہ یہ مال قمار ہی کے نتیجے میں حاصل کیا گیا ہے، اور قمار کے طور پر جو مال حاصل کیا جائے وہ حرام ہے، تو ایسے مال حرام کو خریدنا درست نہیں ہے۔ اما مسئلۃ الخلط فمذکورۃ باقسامها فی البزازیہ من الودیعہ، رہا خلط والا مسئلہ تو وہ تو اپنی تمام اقسام کے ساتھ فتاوی بزازیہ کی کتاب الودیعت میں بتفصیل مذکور ہے، اور جس کو غالباً علامہ حموی نے نقل کیا ہو۔ نہیں نقل کیا۔ ہاں فرماتے اما مسئلۃ الخلط، اچھا اس کو تو بتا دیا، کہتے ہیں واما مسئلۃ ما اذا اختلط الحلال بالحرام فی البلد فانه يجوز الشراء والاخذ الا ان تقوم دلالۃ على انه من الحرام۔ رہا یہ مسئلہ کہ حلال اور حرام جب یہ کسی شہر میں مختلط ہو جائے، یہ مل جائیں اور تمیز باقی نہ رہے، تو کیا ایسے مال کو آپ خرید سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ایسے مال کو خریدنا بھی جائز ہے، اور اگر کوئی دے رہا ہے تو اسے لینا بھی جائز ہے، مگر یہ کہ کوئی ایسی دلیل وہاں پر موجود ہو کہ جو مال لے رہے بعین ہی وہی مال حرام کا مال ہے، الا ان تقوم دلالۃ علی انہ من الحرام، جب یہ بات طے ہو جائے اور یقین سے معلوم ہو جائے کہ یہ مال جو آپ لے رہے ہیں یہی حرام کا مال ہے، تو لینا جائز نہیں ہے۔ قضا فی الاصل، بات یہ ہے کہ جب کسی مال کے تعلق سے شک ہو جائے کہ یہ مال حرام ہے یا حلال ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، حلت کا حکم ہوتا ہے، حرمت کا حکم نہیں ہوتا۔ جب یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ مال جو بیچنے والا بیچ رہا ہے یہ چوری کا ہے، غصب کا ہے، یا جوئے سے حاصل کیا گیا ہے، یہ بات یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے، تو یہ فتویٰ نہیں ہو سکتا کہ یہ مال حرام ہی ہے، بلکہ اس کو لے سکتے ہیں۔ ہاں اگر دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ بعینی یہی مال حرام ہے تو نہیں لے سکتے۔ یہاں پر دیکھیے علامہ حموی نے اس مسئلے کی دوسری جہت پر ایک جزیہ نقل کر دیا ہے کہ عموماً مفتیان کرام اس میں حلت کا فتویٰ دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت کا جو الاحلی من السکر رسالہ ہے وہ دیکھیے آپ حضرات، لیکن فتاوی تمرتاشی سے علامہ حموی نے ایک جزیہ نقل کیا کہ جناب چوری کا مال، غصب کا، خیانت کا، یتیم کا مال، یا غلول کا یا رشوت کا ایسا مال ہو تو نہ تو اس میں شریک ہو سکتا ہے، نہ اسے بیچ سکتا ہے، نہ اس سے قرض لے سکتا ہے، نہ ہدیہ قبول کر سکتا ہے، نہ اسے گھر میں کھا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے ایک اور جزیہ آ گیا سامنے۔ تو اگر دونوں کے درمیان تطبیق دینی چاہیں تو آپ یوں دے سکتے ہیں کہ یہ ورع کے طور پر فرمایا، اور یا پھر یہ کہ اس مال کے طور پر متعینہ طور پر یہ بات معلوم ہو جائے یہ مال حرام مال ہے۔
چلیے تتمہ، کچھ اور مسائل بیان کر رہے ہیں جس سے دوسرے قاعدے کی تتمیم ہوتی ہے. فرماتے يدخل في هذه القاعدة ما اذا جمع بین حلال و حرام فی عقد او نیت. اس قاعدے میں کچھ اور صورتیں داخل ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہیں کہ جب حلال اور حرام کو عقد میں جمع کر دے یا نیت میں جمع کر دے تو حلت ہی کا حکم رہتا ہے، حرمت کا حکم نہیں آتا. اب دیکھیے یہاں سے تتمہ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ قاعدہ بیان فرمایا کہ حلال و حرام جب جمع ہو جائیں تو حرمت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد 10 مسائل انہوں نے مستثنیات میں سے ذکر کیا، اور مستثنیات سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ اور مسائل بھی داخل ہیں. اور یہاں لفظ یہ فرمایا وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، تو اس لفظ سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ قاعدے میں داخل ہے. اور قاعدہ یہ نہیں ہے، قاعدہ تو یہ ہے کہ جب حلال و حرام جمع ہو تو حرمت کا حکم ہوگا، اور مستثنیات کیا ہیں کہ حلال و حرام جمع ہو تو حلت کا حکم ہوگا. اور جو مثالیں اب پیش کرنے جا رہے ہیں اس سے ان مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قاعدے کے فروع کا ذکر نہیں ہے بلکہ مستثنیات کے مزید فروع کا ذکر ہے. اس لیے یہاں پر حاصل قاعدہ سے مراد استثناء ہو جائے. استثناء یعنی مستثنیات میں کچھ اور مثالیں بھی داخل ہیں کہ جب حلال اور حرام کو جمع کرے گا کسی عقد میں تو حکم حلت ہی کا رہے گا، حرمت کا نہیں ہوگا. فرماتے وَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي ابواب، اس کے چند ابواب ہیں. دیکھ لیجئے مختلف ابواب فقہیہ میں سے مثالیں ذکر کر رہے ہیں. فرماتے منہ النکاح، ایک مثال لے لیجئے نکاح کی. قالو، فقہاء کرام نے فرمایا لو جمع بین من تحل ومن لا تحل کمحرمۃ ومجوسیۃ ووثنیۃ وحلیلۃ ومنکوحۃ ومعتدۃ ومحرمۃ صح نکاح الحلال اتفاقا. اب یہاں پہ آخری میں جو نتیجہ بتایا بیان کیا انہوں نے صح نکاح الحلال، یہ دیکھیے گا یہ ساری خواتین ہیں اور ان میں زیادہ تر وہ خواتین ہیں جن سے نکاح حلال ہی نہیں ہے. اور ایسی 2 خواتین کو جمع کیا جن میں سے ایک حلال ہے ایک حرام ہے، تو جن سے نکاح حلال ہے ان کا نکاح درست ہے اور جن سے نکاح حرام ہے ان کا نکاح درست نہیں ہے. دیکھ لیا آپ نے کہ حلال و حرام کو ایک عقد میں جمع کیا تو حلال کا عقد درست ہو جاتا ہے اور حرام کا عقد درست نہیں ہوتا. دیکھ لیجئے اس کی مثال بھی کہ لو جمع بین من تحل ومن لا تحل، جمع کیا ایسی خاتون جو کہ حلال ہیں اور ایسی خاتون جو کہ حلال نہیں ہیں. اور یہ پہلی مثال محرم کی ہے. محرم یعنی جو خاتون حج یا عمرے کا احرام باندھ چکی حالت احرام میں ہو، اور مجوسیہ اور وثنیہ. تو محرمہ جو ہوتی ہیں وہ حلال ہوتی ہیں یعنی نکاح ان کے ساتھ حلال ہے. حالت احرام میں فقہائے حنفیہ کے نزدیک نکاح حلال ہے، وطی حرام ہے، دواعی وطی بھی حرام ہے، لیکن نکاح حلال ہے. تو جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا وہ نکاح کر سکتا ہے ایسی خاتون کے ساتھ کہ اس نے بھی حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، نکاح بالکل درست ہے، عقد ہو جائے گا. تو یہ مثال ہو گئی ایسی خاتون کی جو حلال ہے. اور مجوسیہ یہ نکاح حرام ہے ان کے ساتھ، وثنیہ بت پرست نکاح حرام ہے. اسی طرح سے حلیلہ فرمایا، اس نسخے میں حلیلہ فرمایا، دوسرے نسخے میں خلیہ. اگر خلیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی خاتون جو ابھی کسی کے نکاح میں نہیں ہے. خلیہ بالکل خالی ہے، یعنی یا تو ابھی تک اس کا نکاح ہی نہیں ہوا کسی سے، یا پھر نکاح تو ہو چکا تھا لیکن
طلاق پڑ گئی یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور عدت بھی گزر چکی تو اب بالکل وہ خلیہ ہے، خالی ہے. یا حلیلہ مراد ہے، حلیلہ سے مراد یہ کہ اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے حلال ہے. اور آگے فرمایا ومنکوحا ومعتدہ ومحرمہ، اور منکوحہ سے مراد غیر کی منکوحہ. قرآن کریم نے فرمایا نا والمحصنات من النساء، جو محصنات ہیں وہ بھی حرام ہیں، یعنی منکوحات. زید کی منکوحہ بکر کے لیے حرام ہے جب تک زید کے نکاح میں رہے. تو منکوحہ سے مراد اپنی منکوحہ نہیں بلکہ منکوحۃ الغیر. معتدہ سے بھی مراد معتدۃ الغیر، کہ زید کی منکوحہ ہے، زید نے طلاق دے دی اور وہ عدت گزار رہی ہے، جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی تب تک وہ بکر کے لیے حلال نہیں ہے، ابھی معتدہ ہے، معتدۃ الغیر. اپنی معتدہ سے تو نکاح درست ہو جاتا ہے اگر طلاق مغلظہ نہ ہو تو، اپنی معتدہ سے، لیکن غیر کی معتدہ سے نکاح درست نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے محرمہ کا ذکر کر دیا. محرمہ سے مراد وہ ہے جو حرام ہے، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بہن ہے، ان سب سے نکاح حرام ہے. تو اتنی ساری مثالیں جمع کر دی ہیں. یہ مثالیں بنیں گی کیسے؟ دیکھ لیجئے. پہلے فرمایا کہ جیسے محرم نہیں، محرمہ وہ خاتون جس نے احرام باندھ لیا ہو اس سے نکاح حلال ہے. اس کو اور ایک مجوسیہ اور ایک بت پرست ہندو، ایسی 3 خواتین کو نکاح میں جمع کیا اور ایک عقد میں ان تینوں سے نکاح کیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہی ہوگا کہ جو محرمہ ہے اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا اور مجوسیہ اور وثنیہ کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. تو دیکھ لیا آپ نے کہ حلال و حرام دونوں کو جمع کیا. حلال کا عقد درست ہو گیا اور حرام کا عقد درست نہیں ہوا، باطل ہو گیا. دوسری مثال یہ دیکھ لیجئے کہ حلیلہ کہہ لیجئے یا خلیہ، دوسرے نسخے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ مثال ہے کہ یہ اس کے لیے حلال ہے، یہ نکاح کر سکتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے ملایا کس کو؟ منکوحۃ الغیر کو، جو کہ اس کے لیے حرام ہے نکاح کرنا، معتدۃ الغیر جو اس کے لیے حرام ہے، اور محرمہ جو اس کے لیے مسلسل ابد الآباد کے لیے حرام ہے. ان چاروں خواتین کو ایک ساتھ نکاح میں ملایا اور ایک جملے کے ساتھ ان کے ساتھ عقد کیا، تو حلیلہ کے ساتھ تو نکاح ہو جائے گا جو اس کے لیے حلال ہے، یا خلیہ اس کے ساتھ تو نکاح ہو جائے گا، لیکن منکوحۃ الغیر کا نکاح باطل ہوگا، معتدۃ الغیر کا نکاح باطل ہوگا، اور جو محرم ہے اس کا بھی نکاح باطل ہوگا. فرمایا صح نکاح الحلال اتفاقا. فرماتے وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ فِي انقسام المسمى من المہر وعدمه وهي فی الہدایہ. یعنی اتفاق ہے ہمارے سارے ائمہ کرام کا کہ اگر ایسی چند خواتین کو جمع کیا نکاح میں، عقد میں، کہ ان میں سے ایک تو حلال ہے باقی حرام ہے، تو غلبہ یہاں پر اگرچہ حرام خواتین کا ہے مگر پھر بھی حلت کو ترجیح حاصل ہے اور نکاح اس کا درست ہو جاتا ہے جو حلال ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں اختلاف ہے تو اس معاملے میں ہے امام صاحب اور صاحبین کے درمیان کہ ایسے نکاح میں جو مہر متعین کی تھی وہ مہر صرف اس خاتون کو ملے گی جس کا نکاح درست ہوا، یا ساری خواتین پر نکاح بانٹ دیا، وہ مہر بانٹ دیا جائے گا، وہ مہر بانٹ دی جائے گی اور سب کو ملے گی. ظاہر ہے کہ جن کا نکاح باطل ہوا ان کو تو نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ساری خواتین پر مہر متعین جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے، اور اس حساب سے اس خاتون کا جو حصہ بنتا ہو جس کے ساتھ نکاح حلال ہے اتنی ہی مہر اس شوہر کے ذمہ واجب ہو ایسی منکوحہ عورت کے لیے. تو فرماتے اس میں اختلاف ہو گیا کہ مسمى جو مہر ہے وہ تقسیم کریں گے یا تقسیم نہیں کریں گے. یہ مسئلہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے. فرماتے وَلَيْسَ مِنْهُ مَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ خَمْسٍ أَوْ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ. یہ تو مسئلہ آپ نے پڑھ لیا کہ اگر کوئی بندہ ایک ساتھ 5 خواتین کے ساتھ نکاح کرے گا تو پتہ ہے کہ 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے،
تو اس میں تو جو ہے نا حکم یہی ہے کہ کسی کا نکاح درست نہیں ہوا، حالانکہ ان میں سے الگ الگ خواتین جو تھیں وہ حلال تھیں، ساری کی ساری حلال تھیں. اگر الگ الگ کیا جاتا تو 4 سے نکاح ہو جاتا، 5ویں سے حرام باطل ہوتا، لیکن 5 کو ایک عقد میں جمع کیا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. یوں ہی 2 سگی بہنوں کو ایک عقد میں جمع کیا، ایک جملے کے ساتھ نکاح کیا، دونوں میں سے کسی کا نکاح نہیں ہوگا، حالانکہ ہر ایک ان میں سے حلال تھی علیحدہ طور پہ، اور جمع بین الاختین کرنا حرام تھا. تو یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ حلال اور حرام جمع ہو رہی ہیں اور پھر بھی نکاح سب کے سب کا باطل ہو رہا ہے؟ فرماتے یہ اس میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس نے حلال اور حرام کو جمع کیا ہے، یہ ساری کی ساری حلال ہی حلال ہیں. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی خواتین کو جمع کرنا حرام ہے، کوئی خاص ان میں سے حرام نہیں ہے، بلکہ ایسی خواتین کو جمع کرنا حرام ہے، اور اس نے جمع کیا اس لیے کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ، یہ ساری کی ساری خواتین جو ہے ان کے ساتھ نکاح باطل ہو جائے گا. لِأَنَّ الْمُحَرِّمَ الْجَمْعُ لا إِحْدَاهُنَّ، اس لیے کہ محرم جو ہے وہ جمع ہے، یعنی جو چیز حرام کرنے والی ہے نکاح کو وہ ہے جمع بین الاختین یا جمع بین الخمس. لا احداہن او احداہما، نہ یہ کہ ان 5 میں سے کوئی ایک حرام ہے یا ان دونوں بہنوں میں سے کوئی ایک حرام ہو، صرف ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان سب کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور یہی کام اس نے کیا، اس لیے کسی کا نکاح نہیں ہوا. فرماتے وقدا لو تصو، اسی لیے فرمایا کہ اگر ان میں نکاح اگر آگے پیچھے کیا تو جن سے نکاح پہلے کیا ان سے نکاح ہو جائے گا، بعد والی سے نکاح باطل ہوگا. فرماتے وقدا لو تزوج امتا وحرتا معا فی عقد بطل فیہما، یوں ہی اگر کسی نے باندی سے نکاح کی اور حرہ سے نکاح کی، ایک ساتھ نکاح کیا، ایک ساتھ ایک عقد میں ایک جملے کے ساتھ، تو دونوں کا نکاح باطل ہو جائے گا. یہاں بھی وجہ وہی کہ دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس میں کلام ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ حرہ پر باندی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اور باندی کی موجودگی میں حرہ سے نکاح کرنا درست ہے. جیسا کہ فقہائے کرام کا جزیہ آپ کو مل جائے گا. ایک باندی اگر کسی کے نکاح میں ہے، زید کے نکاح میں ہے، تو اس کی موجودگی میں اگر حرہ سے نکاح کرنا چاہے تو حرہ سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن پہلے سے اگر کوئی حرہ اس کے نکاح میں ہے، اب حرہ کے اوپر باندی سے نکاح کرنا چاہے تو یہ نکاح درست نہیں ہے جی. تو اس لیے فرمایا کہ اگر دونوں کے ساتھ ایک عقد میں نکاح کرے گا تو دونوں کا نکاح باطل ہو جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں علامہ حموی کیا فرماتے ہیں. 34 نمبر میں دیکھیے کیا کہا انہوں نے. اقول فی نظر، اس مسئلے کو انہوں نے محل نظر قرار دے دیا، اور علامہ فخر الدین ذیلی کے حوالے سے یہ بیان فرما رہے ہیں. دیکھیے کہ علامہ ذیلی نے صراحت فرمائی بے نفاذی نکاح الحرہ لأنہ اقوی. تبیین الحقائق کے حوالے سے انہوں نے کیا بتایا کہ علامہ ذیلی نے صراحت فرما دی ہے کہ اگر باندی اور حرہ دونوں کے ساتھ ایک عقد میں نکاح کیا تو حرہ سے نکاح ہو جائے گا، باندی سے نکاح نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حرہ اقوی ہے تو اس سے نکاح بھی اقوی ہے. لورودہ علی نکاح الامۃ، کیونکہ حرہ کا نکاح باندی کے نکاح پر وارد ہو رہا ہے، نہ یہ کہ باندی کا نکاح حرہ کے نکاح پہ وارد ہو رہا ہے. اس وجہ سے ثانیہ میں ہے کہ المجمع بین الحر والامۃ فی النکاح ان نکحہما جملۃ صح نکاح الحرۃ
وبطل نکاح الامتی. یہ دیکھیے خانیہ سے بھی ایک جزیہ نقل کر لائے کہ حرہ اور امت سے ایک ساتھ نکاح کیا تو فرماتے کہ حرہ کا نکاح درست ہو جائے گا اور باندی کا نکاح باطل ہو جائے گا. چلیے فرماتے ومنہ المہر، مہر بھی اسی کی قسم ہے، یعنی جب حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو حرام کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، لیکن اس سے کچھ استثنائی مثالیں، اور ان استثنائی مثالوں میں سے یہ بھی ایک مثال ہے مہر. فَإِذَا سَمَّى مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ كَأَن تَزَوَّجَهَا عَلَى 10 دراهم وَدَنٍ مِّن خَمْرٍ فَلَهَا الْعَشْرَةُ وَبَطَلَ الْخَمْرُ. فرماتے ہیں کہ مہر میں جب ایسی چیز متعین کی جو حلال ہے اور ساتھ میں ایسی بھی چیز متعین کی جو حرام ہے، دو چیزیں متعین کی، ایک حرام اور ایک حلال. مثال کے طور پر کسی خاتون سے نکاح کیا، اور نکاح کیسے کیا؟ علی 10 دراہم ودن من خمر، 10 درم اور ایک مٹکا شراب، 10 درم نقود اور ایک مٹکا شراب. اب کیا ہوگا؟ یہ تو مہر مسمہ ہے، تو فرماتے کہ 10 درم مہر صحیح ہو جائے گی، اور ایک مٹکا شراب جو ہے بطور مہر یہ باطل ہے، صرف 10 درم اسے دینا ہوگا. ایک اور مثال لیجیے، کہتے ہیں وَمِنْهَا الْخُلَى کل مہر، خلا بھی مہر کی طرح ہے. فَفِيهِمَا غَلَبَ الْحَلَالُ الْحَرَامَ، ان دونوں میں، خلا میں بھی اور مہر میں بھی، حلال حرام پر غالب آئے گا. کیونکہ خلا میں کیا ہوتا ہے؟ مہر میں یہ ہوتا ہے کہ مرد زوجہ کو مہر ادا کرتا ہے، اور خلا میں زوجہ اپنے شوہر کو مہر کی طرح رقم یا مال دے کر کے اپنے آپ کو اس کے نکاح سے آزاد کرتی ہے. اس لیے خلا میں بدلے خلا کا مسئلہ بھی مہر کی طرح ہوگا کہ حلال اور حرام دونوں خاتون نے جمع کر دیا تو صرف حلال ہی کا اعتبار ہوگا، حرام کا اعتبار نہیں ہوگا. لما ان اشتراطہ بمنزلۃ الشرط الفاسد وہما لا یبطلان بہ، اس لیے یہ حرام کا اشتراط یہ شرط فاسد کے درجے میں ہے، اور مہر اور خلا شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے. دیکھیے کچھ چیزیں، کچھ عقود ایسے ہیں جو شرط فاسد کی بنیاد پہ فاسد ہو جاتے ہیں، جیسے بیع میں اگر فاسد شرط لگاتے ہیں تو بیع ہی فاسد ہو جاتی ہے. لیکن نکاح میں اگر کوئی شرط فاسد لگا دیں تو شرط خود بخود فاسد ہو جاتی ہے اور نکاح درست ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں شرط فاسد سے باطل نہیں ہوتے. کون؟ یعنی مہر کی تعین اور خلا میں بدلے خلا کی تعین. وَأَمَّا إِذَا زَوَّجَ الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ صغیرہ بِأَكْثَرَ مِن مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا صَحَّ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَسَدَ النِّكَاحُ. فرماتے ہیں کہ اگر ولی نے صغیر کا نکاح کر دیا، ولی نے چھوٹے بچے، نابالغ بچے کا نکاح کر دیا مہر مثل سے زائد پر، ولی نے صغیر کا نکاح مہر مثل سے زائد پر کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نا کہ اس چھوٹے بچے پر بوجھ زیادہ لاد دیا. نکاح تو عام طور پر مہر مثل پہ ہونا چاہیے. ایک چھوٹے بچے کا اس کے ولی نے نکاح کیا اور مہر مثل سے زائد مہر متعین کر دی اس کی زوجہ کے لیے، تو لوڈ اس کے اوپر زیادہ دے دیا. تو اب کہتے ہیں کہ یہ نکاح درست ہوا کہ نہیں ہوا، اور اس مہر کی تعین درست ہے کہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو ولی ہے، اگر یہ ولی باپ ہو یا دادا ہو تب تو نکاح درست ہے، ورنہ یہ نکاح درست نہیں ہوگا بلکہ فاسد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے، اور باپ کی غیر موجودگی میں دادا کو بھی ولایت اجبار حاصل ہے کہ اگر یہ لوگ نکاح کر دیتے ہیں صغیر اور صغیرہ کا، تو صغیر اور صغیرہ جب بالغ ہو جائیں تب بھی ان کو اختیار نہیں ملتا کہ اس نکاح کو چاہیں تو باقی رکھیں، چاہے فاسد کر دیں، کینسل کر دیں. یہ نکاح تام ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. لیکن ولی ابعد کوئی ہو تو ان کے بارے میں یہ مسئلہ ہے
کہ ان کو اختیار مل جاتا ہے. لہذا فرمایا کہ اگر باپ یا دادا ولی رہے اور انہوں نے صغیر کا نکاح مہر مثل سے زائد پر کیا تو یہ نکاح درست ہو جائے گا، لیکن بھائی نے کیا تو، چچا نے کیا تو مہر مثل سے زائد پر، تو فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد ہو جائے گا. وقیلا یصح بمہر المثل، اور اس مسئلے میں دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ مہر مثل کے مطابق نکاح درست ہو جائے گا. یعنی ولی ابعد نے اگر نکاح کیا، یعنی باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور نے اگر صغیر یا صغیرہ کا نکاح کیا، صغیر کا نکاح کیا مہر مثل سے زائد پر، تو وہ نکاح مہر مثل ہی پر درست ہوگا اور زائد لغو ہو جائے گی، رقم زائد جو ہے لغو ہو جائے گی. دیکھیں علامہ حموی کچھ فرما رہے کہ نہیں. چلیے اس مسائل میں انہوں نے کچھ نہیں فرمایا. ہاں یہاں پر ایک اصول انہوں نے دیا ہے، قضیتہ ان کل ما یبطل بالشرط الفاسد لا یغلب فیہ الحلال الحرام. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ عقد جو شرط فاسد سے باطل ہو جائے اس میں حلال حرام پر غالب نہیں ہوتا، اور جو فاسد نہ ہو باطل نہ ہو اس میں حلال حرام پر غالب ہو جاتا ہے. لیکن آگے یہ کہہ دیا کہ یہ اجارہ سے یہ قضیہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ضابطہ ٹوٹ جاتا ہے. چلیے چلیے آج اسی قدر پہ میں اپنا درس روکتا ہوں.